اپنے مسلمانوں کو یہ بات باور ہو جائے کہ یہ زبان ایک بدبخت اللہ یاری کے نام سے ہمارے مرجع نے، ہمارے مجتہدین نے، ہمارے بزرگوں نے حرام کرا دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ خالق نایوزال اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور ولا تفرقو، اور ایک تفرقہ بازی، فرقہ واریت ایجاد مت کرو۔ دیکھیں، آپ کو میں اب خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے کام اور کچھ ایسے اعمال اور ایسے گفتار، کردار اور ایسی باتیں کریں جس کی وجہ سے معاشرے میں تفرقہ اور فرقہ واریت بنے۔ وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ وہ استعماری طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ آج ایک ایسا ایجنٹ جو کافروں کی گود میں بیٹھ کر مسلمانوں کے مقدسات کو ہڑ کر کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت فلسطین پر حملہ کرنے والے، بیت المقدس، قرآن جلانے والے، بیت المقدس کو قبضہ کرنے والے، اسلام کے خلاف منصوبے اور سازشیں رچانے والے لوگ تب کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم جب آپس میں مسلمان لڑیں۔ ڈیوائڈ اینڈ رول ان کا فارمولہ ہے برطانیہ کا، اور ان کے علاقار بیٹھتے ہیں ان کی گود میں، اور بیٹھنے کے بعد ایسے کوئی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان جو فرقے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعہ اس قسم کے لوگ ہیں جو مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ کسی کی مطلب ہم حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں حکم ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو تاکہ آپ کے حقیقی خدا کے بارے میں کوئی برا نہ کہے۔ لہٰذا بعض لوگ کلمہ حق ہوتا ہے، ارادہ باطل ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بدبخت اللہ یاری کے نام سے جو پہلے اس کو ان کے آقاؤں نے، ان کے سرداروں نے فارسی زبان والوں کے لیے ان کو منتخب کیا، امامہ پہن کر، شیعہ عالم بن کر، وہ مناظرے، ایسی باتیں، جو باتیں ہمارے مرجع نے، ہمارے مجتہدین نے، ہمارے بزرگوں نے حرام کرا دیا ہے کہ آپ کسی کے مقدسات کو مت چھڑیں، اپنے عقیدے کو چھوڑ مت اور کسی کے عقیدے کے ساتھ چھیڑو مت۔ لیکن اس نے وہ دکھتی رگ کو ہلا کر یہ چاہتا ہے کہ ایک جہادی گروپ بنے اہل سنت کے ہاں، اور ایک خرافاتی گروپ بنائے اور ادھر شیعوں کے درمیان، اور باقاعدہ ان کو پے کرتے ہیں، ان کو ڈالر آتا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل برانٹ جو ہے وہ کہتا تھا میں شیعہ سیکشن کا تھا، اور بعض سنی سیکشن کے لوگ تھے جن کو ہزاروں کروڑوں ڈالر انہوں نے خرچ کیا تاکہ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو جائے، اور وہ آسانی سے بیٹھ کر جہاں چاہیں وہاں توہین کریں، کبھی قرآن جلائیں، کبھی بیت المقدس، کبھی فلسطینیوں پر، کبھی کشمیریوں پر، کبھی کہیں کبھی، اور یہ اسی طریقے سے اپنے ظلم کو برقرار رکھ سکیں۔ یہ بندہ پہلے فارس زبان میں اس نے امامہ پہن کر کوشش کی، ان کی تار وہاں نہیں گلی، تو انہوں نے دیکھا نہیں، ہم اس کو ٹرین کر کے ایک ایسی جگہ لانا چاہیے جہاں دلیل کے بغیر تفرقہ کمانے ہے۔ اختلاف سے قومیں بڑھتی ہیں، افتراق سے قومیں گھٹتی ہیں۔ جیسے دو بیل جب آپس میں ملتے ہیں بغیر دلیل کے لڑنا شروع کرتے ہیں، یہ افتراق ہے۔ اگر دلیل ہو تو یہ اختلاف ہے، اختلاف بری بات نہیں ہے، ہم ایک دوسروں کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اختراق ہے کہ ڈائریکٹ کسی کے مقدسات پر حملہ کرنا شیعہ مکتب میں ہمارے مراجع نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس کا اظہار جو ہے نا وہ کافروں کے لیے ایک راستہ کو کھولنا ہے۔ اور اس نے انڈیا اور پاکستان اور اردو زبان میں آ کر ٹرین ہو کر باقاعدہ امامہ چھوڑ کر، دیکھیں اس کے اولیے کو دیکھیں، امامہ پہننے والا شخص پینٹ شارٹ اور ٹائی میں آتا ہے اور پھر ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت۔ آج میں اعلان کرتا ہوں، ہمارے مجتہدین کے فتویٰ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اور الیاری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک بدبخت ہے جو بیٹھ کر صرف مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ چیزیں نکال کر کوشش کرتا ہے۔ یہ زمانے کا سلمان رشدی ہے
جو بیٹھ کر صرف اور صرف ان کا ارادہ اتنا باطل ہے کہ وگرنہ آیات پڑھنے والے تو نہروان میں اور ہر جگہ موجود تھے، لیکن ان کا ارادہ صحیح نہیں تھا۔ اس کا ارادہ اتنا بڑا باطل ہے کہ جو دو طاقتیں ہیں مسلمانوں کے درمیان، ان طاقتوں سے وہ ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ امریکہ کا نمک خار ہے۔ ان کے دسترخوانوں پر بیٹھ کر ان کی بچی ہوئی ہڈیاں چوس کر پڑنے والے ایک زرخلیت غلام ہے۔ میں ہوشیار کے لیے اپنے شیعہ سنی تمام دوستوں سے دست ادب جوڑ کر میں فریاد کرتا ہوں کہ ایسے مکار اور ایسے جو ہے نا، جو شاید ان کے، میں تو یہی کہوں گا کہ اگر اس کا نطفہ حلال ہوتا تو کم از کم اس قسم کے کام انجام یہ نہ دیتا۔ اور یہ دو کام کرتا ہے، ایک کام تو یہ ہے سنی شیعہ میں اختلاف، اور دوسرا کام یہ ہے مفتی اور مرجع کو کی جو طاقت کو یہ ختم کرے، تاکہ کل کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی مرجع فتویٰ دے کر ان کا جو ہے نا جنا حرام کفار کا نہ کرے۔ ان دونوں طاقتوں سے روکنے کے لیے یہ میدان میں آیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے لوگ سمجھ گئے ہیں، ایک عرصے سے ہم کہہ رہے تھے، اور آج بھی تمام مسلمانوں سے دستاذب سے گزارش ہے کہ اللہ یاری سے ہم بیزاری کا اختیار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ ان سے ہم بہت بیزار ہیں، ان کی کسی بات سے ہم متفق نہیں ہیں، اور یہ صرف اور صرف اشتراک معاشرے میں پھیلانے کے لیے یہ ایک نوکر ہے، استعماری نوکر، ہاتھوں کا ایک کھلونا ہے جو بیٹھ کر اپنا یہ کام کرتا ہے۔ پروردگار ان کو نیست و نابود فرمائے، اور اپنے مسلمانوں کو یہ بات باور ہو جائے کہ یہ زبان شیعوں کی زبان نہیں ہے، یہ زبان مکتب اہل بیت والوں کی زبان نہیں ہے، یہ زبان جو ہے وہ مولائے کائنات کے ماننے والوں کی زبان نہیں ہے، یہ زبان ان کی زبان ہے جو بیٹھ کر صرف اور صرف کتابوں سے ڈھونڈ کر وہ چیزیں بیان کرنا جس سے لوگوں کے دلوں میں جو قدرت پیدا ہو جائے اور دوسروں کے دست گریبان بن جائے۔ آج میں اعلان کر، میں کیا گون ہو سکتا ہوں، ہمارے مراجع نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ یہ اس کا سوشل میڈیا میں ان کا بائیکاٹ کرو، اور ہر طرف سے انشاءاللہ تعالی اس شخص کو پہچان کر اس کی تمام جو ہے نا جو کوششیں ان کو ناکام بنانے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تو حتیٰ اپنے جمعے کے خطبوں میں بھی ان کے وہاں تمام عوام کو میں نے آگاہ کیا ہے، اور ہم سنی بھائیوں سے بھی میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ ان جیسے جو نوکر ہر جگہ ہوتے ہیں، جو ان کے نوکر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے پروردگار ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ میں آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔